لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميا الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. صلوات بر محمد وآل محمد. مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ ناتواں آواز ادھر پیسج میں پہنچ رہی ہے کہ نہیں. وہاں پہنچنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو حضرات مجلس محرم منانے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ محرم منائیں نہ بلکہ سوگ منائیں، عزا کریں، عزا. تو آداب مجلس یہ ہیں کہ فرش عزا پر بیٹھ کے سنا جائے. اگر کوئی عذر ہو تو میلوں دور بلکہ 7 سمندر پار بھی لوگ سن رہے ہوں گے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کر، وہ مجبوری ہے. مگر جو موجود ہوں اس ماحول کے اندر تو آداب عزاداری یہ ہے، ادب عزا یہ ہے کہ فرش عزا پر آ کے تشریف فرما ہوں، کیونکہ سننا معیار نہیں ہے. ہندوستان پاکستان میں تو باہر بھی مائک لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور آواز تو
ان کے کانوں میں بھی جاتی ہے جو بالکل سننا نہیں چاہتے. تو توفیق اجباری یعنی زبردستی کی توفیق انہیں ہوتی ہے، دل نہیں چاہتا سننے کا، مجبوراً سنتے ہیں. تو سننا معیار نہیں ہے، بلکہ اس غم کے احترام کو محسوس کرنا. تو فرش عزا پر ایک اور فائدہ ہے کہ ان عرش نشینوں کی ہم نشینی فرش عزا پہ مل جاتی ہے. عرش نشینوں کی ہم نشینی جسے چاہیے، یہ ان کا کرم ہے کہ ہم جو ہیں وہ وہاں تک ہماری پرواز نہیں ہے کہ ہم ان عرش نشینوں کے پہلو میں بیٹھیں جا کر. تو یہ ان کا کرم ہے کہ وہ جو عرش سے پرے جن کی پرواز ہے، قاب قوسین کے جو مکی ہیں، وہ اپنے مقام عظمت سے نزول کر کے ہماری دلداری اور ہمیں شرف دینے کے لیے اور ہمارے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے وہ وہاں سے یہاں آ کے ہمارے ہمنشیں بن جاتے ہیں. ہم نہیں جا پاتے تو وہ آ جاتے ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. بہرحال ایک صلوات پڑھیں بر محمد. بہرحال میں پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، مختلف ماحول ہوتا ہے، اور اب تو ویکنڈ کا آغاز ہو چکا ہے، مگر ماحول جو ہے کچھ ورکنگ ڈیز کا جیسا، اس کی نائٹس کا جیسا لگ رہا ہے. تو مجھے تو بہرحال پڑھنا ہے جیسے بھی، کیونکہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. تو مشہور مصرع ہے یہ. ارشاد حضرت احدیت ہے سورہ مائدہ میں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اپنی سرپرستی اور مؤمنین کو شرف بخشنے کے لیے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. والذین آمنوا، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ صاحبان ایمان جو اقامہ صلاح کریں، نمازوں کو قائم کریں، نماز برپا کریں. نماز پڑھ لینا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے. اور زکوٰۃ دیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں، یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. آپ کے اذہان عالیہ میں کل کے ہمارے معروضات ضرور محفوظ ہوں گے. میں آپ کو اس منزل فکر پر لے کر آیا تھا. موضوع میں نے عرض کیا کہ آیہ ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور میرا موضوع بھی یہی، ولایت اللہ، اللہ کی ولایت. اور ولایت جو ہے وہ کہاں سے چلتی ہے اور کہاں آتی ہے، اس کا معیار کیا ہے. مختصر لفظوں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں کہ ولایت جو ہے وہ اللہ سے چلتی ہے اور بندوں تک آتی ہے. ولایت اللہ سے چلتی ہے اور بندوں تک آتی ہے، اور خلافت جو ہے وہ اللہ بندوں سے چلتی ہے اور اللہ تک جانا چاہتی ہے. محسوس نہیں کیا آپ نے؟ تو ولایت جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے اور خلافت نیچے سے اوپر جاتی ہے، اور جانا چاہتی ہے، جا پائے یا نہ جا پائے. صحیح ہے تو جاتی ہے. تو اب میں نے عرض کیا تھا کل کہ خداوند عالم جو خود ولی کائنات ہے، وہ سرپرست ہے پوری کائنات کا. کیونکہ ولایت کہتے ہیں اس کائنات میں اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق خدا ہے، جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، اس سب پر اللہ کا حق حکمرانی. ہر شے کے اوپر حکومت اللہ، ولایت اللہ، اللہ کا قدرت، اللہ کا اقتدار، اللہ کا اختیار. میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت
کیونکہ رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے اور نبوت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، ولایت اس کا اپنا منصب ہے۔ وہ رسول نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ ولی کائنات ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ رسول اور نبی وہ بنا دیتا ہے، خود نہیں ہے۔ رسول اور نبی ہونا اس کے لیے توہین ہے، اس کی اہانت ہے، مگر وہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ تو یہ اس کا اپنا منصب خاص ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا، فقط آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں مربوط کرنے کے لیے، کہ اللہ کا 100% نمائندہ اس پوری کائنات میں وہ ہوگا کہ جو ولی ہو اللہ کی نمائندگی میں۔ یعنی رسالت کے ٹائٹل سے کوئی ولی خدا نہیں بن سکتا، نبوت کے ٹائٹل سے کوئی ولی خدا نہیں بن سکتا۔ توجہ کا طالب ہوں۔ یعنی 100% نمائندہ اللہ کا رسالت اور نبوت کے ٹائٹل سے کوئی نہیں بن سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ 100% نمائندہ وہ ہوگا جو وہی منصب لے کر آئے کہ جو اللہ کا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اور اللہ ولی کائنات ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ جو بھی نمائندہ خدا ہو وہ ولی خدا ہو۔ مگر نمائندوں کی قسمیں ہیں، کچھ براہ راست اور ڈائریکٹ اللہ کے نمائندے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ انڈائریکٹ نمائندے ہیں۔ بس اسی کو مجھے اگلی مجلسوں میں ڈیفائن کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو کیونکہ رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، لہٰذا جب منصب رسالت دینا ہوا تو وحی اور پیغام رسانی سے کام چلا لیا گیا۔ زمین پر فرشتہ آیا، زحمت سفر پیغمبر کو نہیں دی ہے جب اعلان رسالت کرنا ہوا۔ میں آپ کے ذہن کو مربوط کر رہا ہوں جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسالت اس کا اپنا منصب نہیں ہے، لہٰذا جب رسالت کا اعلان کرانا ہوا تو وحی بھیج دی ہے۔ ولایت اس کا اپنا منصب ہے، جب ولایت کے اعلان کا حکم دینا ہوا تو براہ راست اللہ نے خلوتوں میں معراج کی بلا کے اپنا منصب اعلان کرنے کے لیے حکم دیا۔ تو بلایا ہے معراج میں، وہ منصب دینا نہیں بلکہ اعلان کرنے کے لیے۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ نمائندگی کی کیونکہ بحث ہو رہی ہے، چنانچہ معیار نمائندگی کیا ہے؟ یہ ولایت، یہ نمائندگی، یہ کیسے ملتی ہے اور کہاں سے ملتی ہے؟ اس جملے پہ غور کیجئے گا کہ ولایت دی نہیں جاتی ہے کسی کو، ولایت کسی بندے کو، کسی بشر کو دی نہیں جاتی ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ وہ خود بخود ولی پیدا ہی ہوتا ہے۔ اس کو محسوس کرے اس جملے کی گہرائی کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ وجود الگ ہے اور ولایت الگ کوئی چیز ہے، بلکہ جو معیار پر اترا ہوا ہوتا ہے وہ ولی پیدا ہی ہوتا ہے۔ یعنی بعد میں ولایت نہیں آتی ہے، ولایت وجود کے ساتھ آتی ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے عزیزو؟ تو کیونکہ خداوند عالم اس ساری کائنات کا رب ہے، اب اس کی نمائندگی کا معیار کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ذرا سا آگے کسا کہیں، ذرا سا آگے تشریف لے آئیں، ذرا سا صلوات پڑھیں، آگے آ جائیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، لوگ آ رہے ہیں بیچ میں۔ ایک اور مل جل کے صلوات پڑھیں۔ تو اب انسان کو خداوند عالم نے پیدا کر کے اور اسے عقل دے کر، اس کے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کر کے خوب و بد کی تمیز اور دو اچھوں میں زیادہ اچھے کی تمیز، اور جو دو بروں اور خراب چیزوں میں زیادہ جو خراب ہے اس کی تمیز دے کر شاہراہ ہدایت کے اوپر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ نقوش قدم شاہراہ ہدایت پر ایسے ہدایت کے ابھارے کہ جن نقوش قدم پہ قدم بٹھا کے انسان اگر چلتا چلا جائے تو اس کی ہدایت ہو جائے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے۔ اب وہ چاہے راستے پہ چل کے ہمارا شکر ادا کرے اور چاہے ہماری کفران نعمت کرے اور ہمارے ہدایت کے راستے پہ نہ چلے، یہ ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے۔
اور یہی تو اس کی عقل کا امتحان ہم نے لیا ہے کہ وہ ہماری ہدایتوں کو اپنے اختیار سے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بندگی جبر کا نام نہیں ہے، یعنی جبری جبرا اللہ کو اللہ اور ولی ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک انسان با اختیار کا اپنے اختیار سے اور اپنے تمام اختیارات کو اللہ کے اختیار کے حوالے کر کے خود بے اختیار بن جانا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اپنے اختیار سے بے اختیار بنے، جبر سے بے اختیار نہ بنے، خود بنے بے اختیار. یعنی یہی کہ بندگی میں قدم رکھ کے سپردگی کی منزل میں چلا جائے، یعنی سرنڈر ہو جائے. آغاز حیات کیا ہو؟ بندگی. اور اختتام حیات و سپردگی، کہ جب اس کے نہا خانہ دل سے یہ ترانہ بندگی نکلے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے روزے، میری موت، میری حیات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی یہ کہ مکمل اپنے کو سپرد کر دے، اللہ کی بارگاہ میں تسلیم کر دے. یعنی سپردگی کا نام ہے معراج بندگی. تو اب یہ ساری کائنات میں خداوند عالم نے جب ہدایت کا کارخانہ کھولا ہے، انسان کو اکیلے نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ اکثر لغزشیں کھاتی رہتی ہے، تو اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کا انتظام جن لوگوں کو نمائندہ ہدایت اور وسیلہ خلق اور خالق کے درمیان بنایا ہے، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ میں توجہ کا طالب ہوں تو اتنا یاد رہے کہ نہ یہ دنیا اللہ سے ڈائریکٹ آئی ہے اور نہ یہ دنیا اللہ تک ڈائریکٹ جائے گی. بھائی ذرا سے میرے ساتھ آ جائیں. نہ یہ دنیا براہ راست اللہ سے وجود میں آئی ہے، نہ یہ براہ راست وجود میں جائے گی. آپ اکثر جو بندگی کا نغمہ پڑھتے رہتے ہیں، اور حکم شریعت بھی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہیں. اور ترجمہ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، جبکہ قرآن کے الفاظ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. قرآن کے الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے سرونٹ ہیں، ہم اس کے عبد ہیں. انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم ادھر ہی پلٹ جائیں گے، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ادھر پلٹ جائیں گے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ قسم خدا کی نہ کوئی ڈائریکٹ اللہ سے آیا ہے، نہ کوئی ڈائریکٹ اللہ تک جا سکتا ہے. کوئی براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے نہیں آیا، نہ کوئی براہ راست اللہ تک جائے گا. اگر شریعت نے اجازت نہ دے دی ہوتی، اور اگر وحی بن کر قرآن کی آیت نہ بن گئی ہوتی، کیونکہ قرآن کی آیت کو پڑھنا، تلاوت، یہ جو بھی شان بندگی ہے اور ثواب ہے، اگر آیت، توجہ، اگر آیت قرآن یہ نہ بن گئی ہوتی تو کسی بندے کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ اس لیول سے گفتگو کرے کہ ہم اللہ سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے. نہیں، آپ محسوس نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل واقعے کے خلاف ہے. کسی کی مجال نہیں ہے. یہ ساری کائنات نہ ڈائریکٹ آئی ہے اللہ سے، نہ ڈائریکٹ اللہ تک جائے گی. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ اجازت کس کے طفیل میں ملی ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ بھائی مدینے میں مولا کائنات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں دونوں بھائی موجود ہیں. ایک جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ موتا، جس میں مولا کائنات کے 10 سال بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، جو لشکر اسلام کے علم بردار مولا کائنات سے بھی پہلے، حضرت جعفر طیار، وہ اس جنگ میں امیر لشکر بن کے، علمدار لشکر بن کے گئے ہیں. اس جنگ میں پیغمبر نہیں گئے ہیں اور مولا بھی نہیں گئے ہیں. جنگ ہو رہی ہے اور اسی جنگ میں اس علم بردار لشکر حضرت جعفر طیار کے بازو قلم ہوئے، آپ کے شانے قلم ہوئے. دونوں بھائی کھڑے ہوئے، اس بھائی کا منظر دیکھ رہے ہیں جنگ کا.
جیسے ہی آپ کے ہاتھ قلم ہوئے آپ شہید ہوئے تو مولا کائنات یعنی نظر امامت اور رسالت سے دونوں دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ بہت دور ہے وہ میدان جہاں جنگ ہو رہی ہے، جنگ موتا. جیسے ہی حضرت جعفر طیار شہید ہوئے مولا کائنات کی زبان پر فوراً آیا، پہلے مولا کی زبان پر آیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی ملکیت ہے اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. بس جیسے ہی مولا کی زبان پہ یہ فقرہ آیا فوراً وحی آئی پیغمبر کے اوپر کہ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان صابرین کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے درود ہے، صلواتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی جو ہیں وہ کامیاب ہیں اور فلاح پانے والے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ اگر علی کی زبان پہ یہ فقرہ نہ آتا، غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر مولا کی زبان پہ یہ فقرہ نہ آتا کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے، تو یہ وحی قرآنی بن کے نہ آتا. اور اگر وحی آسمانی بن کے جزو قرآن نہ ہوتا تو ہمیں اجازت نہ ہوتی ایسا فقرہ کہنے کی. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ورنہ اس آیت کے حقیقی معنوں میں اگر کہا جائے تو فقط انہی کو حق ہے کہ یہ ایسا جملہ کہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات نہ اللہ سے ڈائریکٹ چلی ہے اور نہ اللہ تک ڈائریکٹ جائے گی. وجود کائنات کہاں سے ہوا ہے؟ بھائی نقطہ آغاز سفر نور اول، بھائی توجہ، نقطہ آغاز سفر حیات نور اول، نقطہ اختتام سفر حیات، حیات کی سفر کا نقطہ آغاز بھی اہل بیت ہے جو مخلوق اول ہیں، اور نقطہ اختتام بھی اہل بیت ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو اب وہاں سے ہم چلے ہیں کس کے ذریعے؟ بھائی پہلے اہل بیت پیدا ہوئے، یہی وہ نقطہ وجودی ہے. بھائی توجہ کا طالب ہوں. محترم سماعتیں ذرا سا معیار بلند کرے تو میں آپ کو وہاں پر لے کے آؤں. یہی وہ اول نقطہ ہے کہ جو پہلے وجود میں آیا. یہ سمبولک زبان ہے، یہ وہ نقطہ نہیں ہے جو پیپر پہ رکھا جاتا ہے قلم کے ذریعے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہی اول نقطہ ہے کہ جس نقطہ اول سے کائنات پھیلی، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ آخر میں ساری کائنات اسی میں سمٹ کے ضم ہو جائے گی. کائنات چلی ہے تو انہی سے سمٹ جائے گی، انہی میں. کسی کا یہ ٹینشن نہیں ہے کہ وہ اللہ تک ڈائریکٹ واپس جائے. جو ڈائریکٹ آ نہیں سکتا وہ ڈائریکٹ جائے گا کیسے اللہ تک؟ جو وجود میں ڈائریکٹ آیا نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جائے گا کیسے اللہ تک؟ بھائی چلے ہیں ہم محمد و آل محمد سے ہمارا وجود چلا ہے، تو اب ہمارا جانتے ہیں کام کیا ہے؟ ہمیں اپنے کو سبمٹ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں کرنا ہے، بلکہ جہاں سے چلے ہیں ہم اہل بیت کے حوالے اپنے وجود و اختیار کو کر دیں. اب یہ ان کا ٹینشن ہے کہ جہاں سے لے کے آئے ہیں وہی پہنچا دیں گے آپ کو. ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر. ایک اور صلوات سے نواز دیں. ذرا سے ایک صلوات سے اور نوازیں پر محمد و آل محمد. بھئی توجہ کا طالب ہوں. مستمہیدی مراحل چند منٹ کے اندر زحمتیں آپ کی تمام ہیں اور انشاءاللہ آپ جس کے منتظر ہیں، مگر میں نے عرض کیا کہ میں اس اعتبار سے آپ کے تمام سماعتوں کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے بیان کو آیات اور روایات اور علمی ماحول سے مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی آپ کے ذہنوں کو زحمتیں دیتا ہوں. بہرحال اس کی معذرت چاہتا ہوں. چنانچہ آپ کی توجہات درکار ہے ذرا سی کہ یہ کائنات براہ راست اللہ سے نہیں آئی ہے. اب اگر پوچھا جائے تمام علوم اسلامی اور تمام فلاسفہ سے تو وہ خود اس بات کو ایکسپٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ فلسفہ یونان بھی یہی کہتا ہے. فلسفہ اسلامی تو کہتا ہی ہے، فلسفہ یونان بھی یہی کہتا ہے کہ جس میں بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں جو پروفٹ ہوڈ کے قائل تو نہیں تھے، وہ عقل کو پیغمبر مانتے تھے اور سب کچھ کافی تھا. جیسے کہ میں نے عقل کی اہمیت پہ کل روشنی ڈالی.
فلاسفہ یونان توحید کے قائل تھے، جیسے براہمہ ہند کہلاتے ہیں، وہ بھی موحد تھے اور توحید کو مانتے تھے، مگر پروفٹ ہوڈ کی ضرورت کے وہ قائل نہیں تھے۔ فلسفہ اسلام پروفٹ ہوڈ کی ضرورت کے بھی قائل ہے بہرحال، مگر یہاں پر ہر ایک کا اتفاق ہے۔ فلاسفہ یونان کا یہ کہنا ہے کہ یعنی اللہ سے براہ راست یہ دنیا جو ہے وجود میں نہیں آ سکتی۔ ان کا کہنا تھا الواحد لا يصدر عنہ الا الواحد، یعنی جو واحد ہوتا ہے، یعنی جہاں کثرت نہیں ہے، یعنی وہ وحدت حقیقی، نمبرز والی وحدت نہیں، 1 2 3 والی وحدت نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز نمبر والی، نیچرل نمبرز والی اگر ہوگی 1 یعنی واحد ہے، ایک، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ثانی جو ہے 2 ہوتا ہے، 2 کا ثانی 3 ہوتا ہے، اور وہاں کیا ہے لیس کمثلہ شیء، تو وہ ایک تو ہے مگر نمبرز والا ایک نہیں ہے۔ ایسی وحدت حقیقی ہے کہ جہاں کوئی تجزیہ نہیں ہو سکتا، کوئی انالیسس نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا جز نہیں ہو سکتا۔ اسی کو قل هو اللہ احد سورہ توحید میں کہا گیا ہے، وہ احد ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ وہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ واحد جو ہوتا ہے، جو ایک ہے، اس سے ایک ہی نکل صادر ہوتا ہے، ایک ہی اس سے نکلتا ہے، ایک کے علاوہ اس سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی سب سے پہلے، ورنہ اس کی جہتوں میں یعنی اس کے جو اینگلز ہیں اس میں کثرت پیدا ہو جائے گی، اور جب کثرت ہو جائے گی تو وہ واحد نہ رہ جائے گا۔ توحید کے خلاف مانتے ہیں، توجہ کا طالب ہوں۔ مگر فلسفہ اسلامی اس کو دوسرے انداز میں کہتا ہے۔ فلسفہ اسلامی یہ کہتا ہے، بھائی توجہ کا طالب ہوں، ذرا سا سنگلاخ زمین ہے یہاں پر چند منٹ کے لیے۔ فلسفہ اسلامی یہ نہیں کہتا کہ واحد سے واحد نہیں نکال سکتا اپنے سے واحد کے علاوہ، یعنی ایک سے ایک ہی نکلے گا، نہیں۔ فلسفہ اسلام یہ کہتا ہے کہ واحد میں جو مصدر وجود ہے یعنی اللہ، واحد میں تو قدرت ہے کہ اس سے ساری کائنات نکل آئے، مگر کائنات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈائریکٹ نکلے۔ ذرا سا بھائی بڑی معذرت چاہتا ہوں، یعنی اللہ میں تو قدرت ہے کہ وہ ڈائریکٹ کائنات کو ایک ساتھ پیدا کرے، مگر کائنات میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ براہ راست وجود اللہ سے لے سکے۔ میں ایک مثال، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا ارشاد گرامی، میں توجہ کا طالب ہوں۔ امام سے 2 طرح کے سوالات ایک ہی بزم میں ہوئے۔ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا بیچارہ جو پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا اللہ میں یہ قدرت ہے، کیا اللہ میں یہ قدرت ہے کہ وہ انڈے میں دنیا کو سما دے؟ آپ نے کہا بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں یہ قدرت ہے کہ وہ انڈے میں ساری دنیا کو سما دے۔ اس نے کہا کیسے، اتنی بڑی دنیا انڈا؟ تو آپ نے کہا ذرا نظر اٹھا کے دیکھ، تجھے کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ دشت و صحرا، کوہ، جبل، دریا وغیرہ وغیرہ، چمنستان، یہ وہ سبھی کچھ، فضائیں، خلائیں، زمین، آسمان، بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ انڈا تو بڑا ہوتا ہے، تیری چھوٹی سی آنکھ میں دیکھ دنیا اتر آئی، تیری چھوٹی سی آنکھ میں دنیا اتر آئی ہے، تو بے شک انڈا تو اس سے بڑا ہے، اللہ قادر ہے کہ اس میں اتار دے۔ وہ مطمئن ہوا چلا گیا۔ یعنی دیکھیے نبیوں کو اور ائمہ جو ظاہر ہے کہ دین فطرت کے نمائندے ہیں، ان کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کے مینٹل لیول کے مطابق ان سے گفتگو کیا کرو، جس میں ہم اکثر ذاکرین فیل ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں کیا عرض کروں، مجبوری ہے، وہ تو امام الکلام ہے نا، امام الکلام ہے بھائی، تو کلام الامام امام الکلام ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، تو جب آگے ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو مناسب ہوگا۔ امام نے اس کو مطمئن کیا، چلا گیا۔ ایک فلسفی ٹائپ کے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے قابل شاگرد آپ کے، کہنے لگے کیا اللہ میں قدرت ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہنے لگے ہیں ابھی تو آپ نے اس کو یہ جواب دیا ہے؟ ان کا ہاں وہ جواب اس کے لیے تھا، مگر تم جو ہو وہ موٹی عقل والے نہیں ہو، تم بڑے باریک عقل والے فلسفی ہو، اور تم اس جواب کو میرے سنبھال سکو گے، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر اس سے ہم فلسفہ بگاڑتے تو اس کے سمجھ میں کچھ نہ آتا، جہاں تک آ چکا ہے دین میں اس سے بھی بیک فٹ پہ چلا جاتا۔ چنانچہ ہمارا کام ہے گائیڈ کر کے، مطمئن کر کے آگے بڑھا دینا صراط مستقیم پر، پیچھے نہیں ہم لوگ ہٹاتے ہیں، اور تم سنبھال سکتے ہو اس لیے تم سے بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا فرمائے مولا کہ کیا ہے کہ اللہ کی قدرت؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی دیکھو، یہ سمجھو جملہ
کہ محالات جو امپاسبل چیزیں ہیں، جو محال ہیں، جو ناممکن ہیں، اللہ کی قدرت محالات سے متعلق نہیں ہوتی. یعنی محال چیزوں سے اللہ کی قدرت کا تعلق نہیں ہوتا. یعنی اس کا آسان لفظوں میں مطلب مولا کا یہ تھا کہ اللہ میں صلاحیت ہے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دے، خود سوئی کے ناکے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے سے اونٹ کو گزار لے. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس سے یوں سمجھیں کہ کائنات میں صلاحیت نہیں ہے، اللہ میں صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست کائنات کو پیدا کرے. کائنات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے براہ راست وجود لے سکے. اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ مثلا آپ نے ایک کاشانہ ایک گھر تیار کیا جس میں چھوٹے چھوٹے آپ نے بلب لگائے، کوئی 0 واٹ ہے، کوئی 10 واٹ ہے، کوئی 25 واٹ ہے، کوئی 100 واٹ ہے، کوئی 1000 واٹ ہے، کوئی 5000 واٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. مختلف ان کی کیپیسٹی ہے، مختلف ان کی قوتیں ہیں، مختلف ان کی صلاحیتیں اور مختلف ان کے ظرف ہیں. آپ ان بلبوں کو روشن کر کے زندگی دینا چاہ رہے ہیں، نور زندگی دینا چاہ رہے ہیں، قوت برقیہ، ان کو الیکٹریسٹی دینا چاہ رہے ہیں، وہی ان کی حیات ہے. اب یہ بتائیے ان چھوٹے چھوٹے بلبوں کو زندگی دینے کے لیے کیا آپ اس بڑے پاور اسٹیشن سے ڈائریکٹ کنیکشن دے دیں گے کہ جہاں پر کئی ہزار وولٹ کا کرنٹ بہ رہا ہے؟ میں بچوں کی مثال کے لیے، جوانوں کے لیے، آپ حضرات تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس بڑے پاور اسٹیشن سے ان چھوٹے چھوٹے بلبوں کو حیات کا نور روشنی دینے کے لیے ہم نے جوڑ دیا تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ سب کے سب فنا ہو جائیں گے، فیوز ہو جائیں گے، پھوٹ جائیں گے. زندگی نہیں ملے گی، بلکہ براہ راست مصدر قوت سے جوڑ دینے سے پیغام موت تو سنائی دے گا، زندگی انہیں نہیں ملنے والی ہے. تو پھر اب یہ بتائیے کہ کیا اس بڑے پاور اسٹیشن میں قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روشن کرے؟ اس میں صلاحیت ہے، ان میں اتنی تاب و تواں نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کنیکشن اپنا جوڑ سکے. صلوات بر محمد وآل محمد کے اوپر. تو اب کیا کیا جائے گا؟ ہمیں ان کی زندگی بھی بچانی ہے بلکہ زندگی دینی ہے. موت سے ہمکنار نہیں کرنا ہے، ان کو آباد بھی کرنا ہے، حیات بھی رہ جائے، معاملہ بھی نہ بگڑے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو بڑے پاور اسٹیشن اور چھوٹے چھوٹے وجودوں کے درمیان، چھوٹے چھوٹے بلبوں کے درمیان کہ جن کے اندر بڑی کم قوت ہے، بڑے پاور اسٹیشن اور ان کے بیچ میں ایک آپ پاور کا سب اسٹیشن قائم کریں گے. ایک اور فرمایا، ایک چھوٹا اسٹیشن جو بڑے پاور سے کم ہو اس سب اسٹیشن کو قائم کریں گے. اب کیسے کام چلے گا کہ یہ سب اسٹیشن جو ہے یہ لے گا بڑے پاور اسٹیشن سے قوت برقیہ. بھائی توجہ، وہ وہاں سے لے گا اور اس کے بعد حسب ظرف چھوٹے چھوٹے وجودوں کو وہ دے گا اور وہ روشن ہو جائیں گے، ان کی زندگی بھی خطرے میں نہیں پڑے گی. یعنی ڈائریکٹ جوڑ دیا جائے تو وہ روشن نہ ہوں گے بلکہ موت آ جائے گی انہیں، اور بیچ کے سب اسٹیشن سے جوڑا جائے تو ہر ایک روشن ہو جائے گا. بھائی یہی تو آپ جو سمجھ لیں کہ اللہ میں صلاحیت ہے کہ کائنات کے وجودوں کو وہ زندگی دے دے، مگر کائنات کے چھوٹے چھوٹے قوی و ضعیف مختلف استعداد و صلاحیتوں اور ایبلٹی کے جو چھوٹے چھوٹے وجود ہیں وہ براہ راست روشن نہیں ہو سکتے، زندگی نہیں پا سکتے. بھئی یہی سبب ہے کہ تمام مخلوق کے اور خالق کے درمیان اللہ نے ایک ایسا وجود کا پاور اسٹیشن بنایا کہ جن کا نام ہے محمد و آل محمد. اس پاور اسٹیشن کو بنا کے اور ان کے حوالے کیا ہے کہ تم حسب استعداد کائنات کو وجود کی نعمت دیتے چلے جاؤ. ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے. ایک اور صلوات سے نوازنے پر محمد و آل محمد. ایک سارا مجمع مل جل کے صلوات پڑھے، بیداری کا ثبوت دیں. تو اب یہ درمیان میں خلق اور خالق کے درمیان واسطہ ہے. یہ حسب استعداد دے رہے ہیں وجود ساری کائنات کو.
تو معیار نمائندگی، کیونکہ براہ راست کائنات وجود میں آ ہی نہیں سکتی، کائنات میں خود صلاحیت نہیں ہے، ان کے نور سے کائنات آگے بڑھی ہے اور چلی ہے، خلق ہوئی ہے، ان کے نور سے آگے بڑھی ہے، یہ وجود کا سب اسٹیشن ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ وجود کا سبب بھی یہی ہے اور بقا کا سبب بھی یہی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، وجود کا سبب بھی یہی ہے اور بقا کا سبب بھی یہی ہے۔ تو یہ اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے ہیں جو میں نے کل عرض کیا تھا، ذرا آپ ذہن اپنا کنیکٹ کریں تو آگے بڑھوں۔ یہ اللہ کے براہ راست 100% نمائندے ہیں۔ جتنے اور نمائندے ہیں، میں نے عرض کیا کہ بغیر ولایت کے نہ کوئی نبی بنے گا نہ کوئی رسول بنے گا۔ ولایت ہر جگہ ہونی چاہیے، مگر کچھ ہیں ڈائریکٹ اللہ کے نمائندے، 100% نمائندے، وہ اللہ کے بڑے ولی ہیں۔ کچھ اللہ کے انڈائریکٹ نمائندے ہیں، وہ اللہ کے چھوٹے ولی ہیں۔ نیکسٹ ٹو اللہ وہ نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آدم سب سے پہلے نبی ہیں، توجہ۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ یہاں تک پہنچے ہو، آپ سنبھال سکے تو میں عرض کروں، کون کہتا ہے کہ آدم اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے ہیں؟ بھائی لفظ خلیفہ ہی سے تو آپ کہیں گے، جائیے قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ کب اللہ نے کہا ہے کہ آدم ہمارے خلیفہ ہیں؟ شاید کوئی نئی بات ہو۔ بھائی قرآن کی آیت کیا ہے؟ فرشتوں سے اعلان جب اللہ نے کیا ہے، یہی تو کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، خلیفتن ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہ ہم زمین پر خلیفتی اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، ہم ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں مل سکتا کہ آدم جو ہے وہ اللہ کے براہ راست خلیفہ ہیں، ورنہ اللہ کہتا کہ ہمارے خلیفہ، نہیں کہا اللہ نے۔ وجہ یہ ہے کہ خلیفہ جو وہ ہوتا ہے کہ جو فوراً بلا فصل آئے، مستخلف پہلے اور خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے۔ بھائی غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بھائی خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے، مستخلف نیکسٹ ٹو مستخلف ہوتا ہے، یعنی جو خلیفہ بنانے والا مستخلف ہے اور جس کو بنا دیا جائے وہ خلیفہ ہے۔ تو نیکسٹ ٹو اللہ کون ہے؟ آدم ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدم جو ہے وہ نیکسٹ ٹو اللہ نہیں ہے۔ بھائی ہو کا سناٹا ہے، کوئی مونس و ہمدم مشیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی آدم سے پہلے بھی کچھ لوگ پیدا ہو چکے، اسی لیے پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ تو خلیفہ حقیقت میں اللہ کے ڈائریکٹ کون لوگ ہیں؟ جو فوراً اللہ کے بعد ہیں۔ یہ سب تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ عزیزو یہی سبب ہے کہ کچھ اللہ کے بڑے نمائندے ہیں، کچھ اللہ کے چھوٹے نمائندے ہیں۔ چھوٹے نمائندوں کو نبوت اور رسالت جو ملی ہے وہ بڑے نمائندوں کے منصب کو جب قبول کیا ہے تو ملی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ آپ کو حدیث معراج یاد دلا دیں، جب پیغمبر معراج کے اوپر تشریف لے گئے ہیں تو بیت المعمور آسمان کے اوپر، فرشتوں کی مسجد چوتھے آسمان کے اوپر تمام انبیاء و مرسلین کو جمع کیا گیا تاکہ امام الانبیاء آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے۔ اور جیسے ہی صفوف انبیاء و مرسلین، جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک حضرت ابراہیم کا جیسا اولو العزم پیغمبر، پدر انبیاء، شجرت الانبیاء، یہودیت اور عیسائیت اور اسلام، جس کی ساری نہریں جس سمندر میں جا کے ضم ہوتی ہیں، اس سمندر کا، عظمت کے سمندر کا نام ہے ابراہیم۔ یہودیت بھی ابراہیم سے جوڑ کے فخر کرتی ہے، عیسائیت بھی اپنے کو ابراہیمی سے جا کے ریلیٹ کرتی ہے، اسلام بھی اپنے کو ابراہیمی سے شجرہ لے جا کے ملاتا ہے۔ ایسا پیغمبر بھی موجود ہے۔ اور جب سردار انبیاء معراج میں پہنچے نبیوں کے درمیان تو ایک بار آواز خدا آئی، یا حبیبی سل ہو
انہم علی ما بعثتم، اے میرے حبیب ذرا ان نبیوں سے سوال تو کر کے دیکھیے کہ تمہیں کس شرط کے اوپر مبعوث کیا گیا، کس شرط پہ تمہیں نبی و رسول بنایا گیا؟ تو پیغمبر نے جیسے ہی سوال کیا یا معاشر الانبیاء علی ما بعثتم، تو جواب آیا نبیوں کا بیک زبان کہ بعثنا علی رسالتک و ولایت علی ابن ابی طالب۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں اس شرط پر مبعوث برسالت کیا گیا، ہمیں نبوتیں اور رسالتیں اس شرط پہ دی گئی ہیں کہ ہم آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کو قبول کریں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اما کیا مقابلہ کرتے ہو اپنے بنائے ہوئے لوگوں سے؟ اللہ کے اس ولی کا کہ جس کی ولایت کا اگر اقرار کر لیا جائے تو انعام میں نبوتیں بانٹی جاتی ہیں۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اما وہ خلافت کے پیچھے کیا دوڑے گا کہ نبیوں کی نبوتوں کی شرط ہی ہے کہ پہلے اس کی ولایت مانو۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے ہیں 100%، جو اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے ہیں، بڑے ولی ہیں، ولی مطلق ہیں، ڈائریکٹ نمائندے ہیں، اگر ان کی ولایت کو نہ مانا جائے تو نبیوں کو نبوتیں نہیں ملتی ہیں، نبیوں کو رسالتیں نہیں ملتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ڈائریکٹ نمائندے یہ ہیں، اور جن کی ولایت کو مان کے نبوت ملے وہ ڈائریکٹ اللہ کے نمائندے کہاں ہیں؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، جن کا وجود سب سے پہلے ہے، ان کا ظہور سب سے آخر میں ہے، تو کہنے دیجئے کہ اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے یہ ہیں، اور باقی آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ڈائریکٹ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ محمد و آل محمد کے نمائندے ہیں، اور ان کے وسیلے سے نمائندے اللہ کے ہیں۔ ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازے بلند آواز کے ساتھ۔ اب ذرا سی زحمتیں اور ہیں، بیان کو ایک منزل پر ظاہر ہے کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی ہے فضائل کی کہ جس پہ ہم مزہ لیں، اور آپ بھی بہرحال شاید اتنا ابھی مزہ نہ آپ کو ملا ہو، چنانچہ ذرا سی سماعتوں کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا اسٹیج ایک بیان کی تھوڑا سا منزل فکر کو اونچا کرتا ہوں، ایک مل جل کے استقبالیہ صلوات پڑھیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ابھی وہ مزہ مجھے نہیں آیا۔ تو اب اللہ کے نمائندے دو طرح کے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ولایت اللہ، اس کا معیار کیا ہے؟ یہ ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی ولایت، اللہ کا پورا اختیار کیا بغیر کسی معیار، بغیر کسی کرائیٹیرین کے، بغیر کسی استحقاق کے ملتا ہے، یا براہ بس یہ ہے کہ جس کو چاہے اللہ بنا دے؟ توجہ کا طالب ہوں، پہلے ایک دعویٰ کرتا ہوں پھر اس کا جواب دوں گا۔ یہ 14 جو ہیں، پہلے محمد سے آل محمد تک، آخری محمد تک، یہ 14 جس میں ایک ولی پروردگار بھی ہے، جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے مگر ولی مطلق خدا ہے، 100% اللہ کی نمائندہ ہے وہ ولیہ۔ یہ 14 جو ہیں یہ براہ راست اللہ کے نمائندے ہیں، یہ 100% اللہ کے، یعنی اسے کہتے ہیں ولایت مطلقہ، ایبسلیوٹ ولایت، 100% نمائندگی۔ یہ بڑے ولی ہیں اللہ کے 14، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999 یہ اللہ کے چھوٹے ولی ہیں۔ اسے کہتے ہیں، اس منصب کو کہتے ہیں ولایت جزئیہ، یعنی اپنی آسان زبان میں یہ چھوٹی ولایت ہے، یہ چھوٹے ولی ہیں اللہ کے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,999۔ اب کیا بغیر کسی معیار کے یہ لوگ ہیں؟ میں توجہ کا طالب ہوں، اب بہت خاص توجہ چاہیے بھائی، کسی معیار کے بغیر ہیں یہ لوگ؟ تو یعنی کیا ولایت دے دی جاتی ہے، بس جس کو دے دی وہ بن گیا؟ نہیں، میں نے عرض کیا، جملے کو یاد رکھیے گا کہ ولایت دی نہیں جاتی ہے، بلکہ ولی خود ہوتا ہے، پیدا ہی ولی ہوتا ہے۔ اس کا راز سن لیں، یہ ولایت کیسے ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ یہ 14 بڑے ولی کیوں ہیں اور وہ 1,23,999 یہ اللہ کے چھوٹے ولی کیوں ہیں؟ وہ ڈائریکٹ کیوں ہیں یا انڈائریکٹ کیوں ہیں؟ بھائی کیونکہ ولایت کہتے ہیں
اس کائنات خدا میں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو بھی مخلوق خدا ہے، یعنی عالم امکان میں، دائرہ عالم امکان میں جو بھی آتا ہے اللہ کے علاوہ، ہر شے پر مکمل قدرت اور حق استعمال اور حق حکمرانی جسے ہوتی ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ توجہ، اب یہ کائنات، اللہ کیوں ولی یہ کائنات ہے؟ آخری مجمع تک توجہ۔ اللہ کس لیے ولی یہ کائنات ہے؟ اللہ اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ اس لیے مالک کائنات ہے۔ ملکیت ساری کائنات اس کی کیوں ہے؟ بھائی بغیر کسی کنٹریبیوشن کے نہیں ہے، کسی نے دیا تھوڑی نہ ہے۔ اللہ اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس ساری کائنات پر اس کا حق خلقت ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو ولایت اس کا منصب ہے ساری کائنات کا ولی ہے۔ کس لیے ولی ہے؟ اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب ولایت اللہ سے مخلوق کی طرف چلے گی تو معیار ولایت نہیں بدلے گا۔ بھائی غور فرمائیں، ولی خدا اللہ کی نمائندگی میں وہی ہوگا کہ خلقت کائنات میں جس کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہو۔ میں نے بات آپ کے ذہن تک پہنچا دی۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی اللہ اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ولایت چلے گی تو معیار ڈھونڈے گی، وہیں تک پہنچے گی نمائندگی یہ خدا یعنی ولایت کہ خلقت کائنات میں تھوڑا بہت اس کا کنٹریبیوشن ہو، کوئی نہ کوئی اس کائنات پہ اس کا حق ہو۔ بھائی توجہ، بھائی ولایت یہ وہ حکومت، یہ خلافت نہیں ہے کہ بھائی لوگوں نے چن کے بنا تو دیا ہے مگر لوگ کہنا ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ولی وہ ہوگا، یہ کائنات اللہ کا کہنا کیسے مانتی ہے؟ کیوں وہ پہچانتی ہے نا اپنے رب کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، لہذا اطاعت خدا کرتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ ولایت کہاں گئی ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، بحثیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کون ولی یہ خدا ہے کون نہیں ہے۔ بھائی یہ دیکھ لو کہ یہ کائنات کس کا کہنا مانتی ہے اور کس کا نہیں مانتی۔ بھائی میں نے بہت آسان کر دیا اس منزل کو آپ کے لیے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ولایت کا معیار یہ ہے کہ اللہ اس لیے ولی کائنات مالک کائنات ہے کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔ تو نمائندگی خدا میں وہی ہوگا نمائندگی خدا میں ولی کائنات کہ اس کائنات پہ اللہ کی طرح سے اس کا حق حکمرانی اور اتنی گرفت ہو کہ کائنات کی کوئی شے بھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ بھئی اب بھی ذہن نہیں پہنچا؟ تو خلقت میں اس کا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہو۔ اچھا یہ قرآن سے پوچھے ہیں کہ معیار ولایت کیا ہے؟ اب آیتوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ جب آیتوں سے آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے تو زیادہ مضبوط وہ نتیجہ ہوتا ہے، اور میری عادت بھی ہے کہ میں حتی الامکان قرآنی سے پڑھتا ہوں، میں بہت کم روایات کا سہارا لیتا ہوں۔ چنانچہ قرآن سے آئیے پوچھا جائے کہ معیار ولایت کیا ہے۔ توجہ، خداوند عالم قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ان مشرکوں سے جو بت پرستی کرتے ہیں، جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، اے پیغمبر ان سے پوچھئے کہ یہ کیوں انہیں سجدہ کرتے ہیں، یہ کیوں انہیں اپنا اولیاء، ان بتوں کو یہ اپنا اولیاء کس لیے بنائے ہیں؟ کیا حق ہے ان بتوں کا ان مشرکوں کے اوپر؟ یہ کیا سمجھتے ہیں ان بتوں کو؟ یہ کہاں اللہ کے پیرلیل، یہ کہاں سے ان کے ولی ہو گئے؟ کیا ان کا حق ہے؟ آیت سنیں، اللہ معیار پیش کر رہا ہے ولایت کا، ولی ہونے کا، اولیاء ہونے کا۔ بتوں کو اور مشرکوں سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ ان سے سوال کیجئے کہ یہ کہاں سے اولیاء بن گئے؟ اس لیے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے پوچھئے
کہ یہ ولی ان کے کہاں سے بن گئے؟ ہم نے ان بتوں کو نہ زمین و آسمانوں کی خلقت کا نہ شاہد بنایا، نہ گواہ بنایا، نہ نگراں بنایا۔ اے بھائی میری بات ضائع نہ جائے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بتوں سے کہہ رہا ہے، مشرکوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بت ان کے اولیاء کہاں سے بن گئے؟ ما شتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ جب ہم زمین اور آسمانوں کو خلق کر رہے تھے تب ہم نے ان بتوں کو کھڑا کر کے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے سامنے پیدا کیا ہو۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے نہ زمین اور آسمانوں کی خلقت میں نہ ان کو کھڑا کر کے گواہ بنایا، نہ شاہد بنایا، نہ نگراں بنایا، اور خود انہیں پیدا کرتے وقت بھی انہیں شاہد و نگراں و گواہ نہیں بنایا۔ پھر اگلی آیت، اور ہم کیسے انہیں شاہد و نگراں بناتے؟ ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم جو ہیں بھئی اللہ کہہ رہا ہے ہم کیسے انہیں خلقت کائنات و زمین و آسمانوں اور ان کی جانوں کی خلقت کا گواہ اور شاہد انہیں کھڑے کر کے کیسے بناتے گواہ خلقت؟ اس لیے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے کو اپنا بازو نہیں بناتے۔ ماشاءاللہ، ایک مل جل کے صلوات سے ہمت افزائی فرمائے۔ بھئی خاص طور سے جوانوں اپنے ذہن میں رکھنا، یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ اہل بیت کا، محمد آل محمد کا کیا حق ہے؟ تو آپ سنیں، قرآن بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے مشرکوں سے، اے میرے رسول ان مشرکوں سے پوچھئے کہ یہ بت ان کے اولیاء اور سرپرست اور ان کے لیے واجب الاطاعت کہاں سے بن گئے؟ کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا ان کے اوپر حق ہے؟ اس لیے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمانوں کی خلقت کا نہ انہیں شاہد و نگراں بنایا اور نہ خود ان کی جانوں کا شاہد و نگراں بنایا کہ جب پیدا کر رہے تھے ان کو دکھا کے پیدا کیا، کھڑا کر کے گواہ بنا کے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے۔ اور ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے کو اپنا عضد نہیں بناتے۔ عزیزو، یہ زبان عربی ہے، لغت میں اٹھا کے دیکھیں، عین ضاد دال، عضد کا مطلب ہوتا ہے بازو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو سبھی کہتے کہ شرک پڑھ رہے ہو، مگر یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلقت کائنات کا، زمین و آسمانوں کا، ان کو نہ شاہد بنایا نہ نگراں بنایا، اور جب ہم پیدا کر رہے تھے تو ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار اور اپنا بازو نہیں بناتے۔ بھائی ضائع نہ جائے، مشرکوں کو اور بتوں کو اللہ کا یہ طعنہ، مشرکوں کو اللہ کا یہ طعنہ دینا کہ یہ کہاں سے ولی بن گئے، کوئی کس معیار پہ یہ ولی بنے، نہ زمین و آسمان کی خلقت کا شاہد بنایا اور ہم گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے، یہ طعنہ بتا رہا ہے کہ خلقت کائنات میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو مددگار پروردگار ہیں۔ اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اسی کو ولایت کہتے ہیں کہ ولایت کا طعنہ بتوں کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کے اولیاء بن گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار ولایت یہ ہے کہ جو خلقت کائنات کا شاہد و نگراں ہوگا۔ اب یہ تو آپ نے قرآن سے سنا، اب ذرا اغیار کی زبان سے آپ سن لیں۔ یہی سبب ہے کہ ایک کرسچن بہت بڑا فلسفی اور سائنسداں، میرے ذہن سے اکثر اس کا نام نکل جاتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے کہ مجھے، ابھی یاد آ جائے گا مجھے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ، وہ کہتا ہے کتاب ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ، جس کو کوئی گزرے ہیں شریف رضی، سید رضی، انہوں نے کمپائل کیا ہے، اور وہ
کوئی علی نام کی شخصیت ہے اسلامی ہسٹری میں، ان کے وہ خطبات ہیں، وہ انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں ایکسٹمپور، وہ خطبات ہیں ان کے، اور اس میں جو سب سے پہلا خطبہ ہے جس کو خطبہ توحید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں مولا نے ساری کائنات کی خلقت کے بہت سی اہم چیزوں کے ذکر کیے ہیں. آپ دیکھیں اسے خطبہ توحید کہتے ہیں، اور خلقت کائنات کا اس میں بہت تفصیل سے اچھا خاصا ذکر ہے. خلقت حضرت آدم تک کی تمام اسٹیجز کا ذکر ہے. بڑا عجیب، بڑا ایسا ہے کہ آپ متحیر رہ جائیں گے. تو وہ سائنسداں، ہماری ظاہر ہے کہ ہم لوگ علوم دنیاوی پہ ہمیں ہر ایک کو اتنی قدرت نہیں ہوتی، مگر وہ عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ انصاف کی نظر سے دیکھ رہا ہے. غور کریں میں لفظوں کے اوپر. یہ بات اور ہے کہ عقیدت اور انصاف کے درمیان راستہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی عقیدت کے بہاؤ میں لوگ بہہ جاتے ہیں، اور کبھی انصاف کی سختی جو ہے وہ حقیقتوں سے بھی روک دیتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، زبردستی اس میں ایگو آ جاتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے درمیان راستہ، مگر وہ جذبات سے اس وقت علی کے لیے آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس خطبے کو میں نے پڑھا، اس کا ظاہر ٹرانسلیشن اس نے پڑھا ہوگا، تو اس کا جملہ ہے سنیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خطبے میں دیکھا کہ یہ علی نام کی جو شخصیت ہے، اس نے کائنات کی تمام اشیاء کی خلقت کے رازوں سے، اس کے اسرار اور رموز اور رازوں اور خلقت کے کریشن کے سیکرٹ سے ایسا پردہ ہٹایا ہے، خلقت کائنات کے رازوں سے، اتنی گہرائی والے رازوں سے ایسا پردہ ہٹایا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یا کائنات اس کے ہاتھوں سے پیدا ہوئی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خلقت کائنات کے تمام اسرار اور رموز سے ایسا پردہ اس شخص نے ہٹایا ہے کہ لگتا ہے کہ یا تو کائنات خود اس نے پیدا کی ہے، یا کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ کائنات پیدا ہو رہی تھی، یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. تو اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے 100% نمائندے جو بڑے ولی ہیں کس لیے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کس لیے ہیں چھوٹے ولی. وجہ بتائیں کیا ہے؟ بہت بہت خاص توجہ چاہیے. کیونکہ ولایت کا نام ہے اس کائنات پہ حق حکمرانی، یعنی اس کائنات کی تمام اشیاء اور وجود اور کریشنز جو ہیں، ان سب کو استعمال کرے، یوز کرے، ان سے اطاعت کروائے اللہ کی طرح، اس سے کہنا منوائے، اس کائنات میں ہر سیارے ہر شے سے اپنی اطاعت کروائے، کہنا منوائے، بغیر اس کے کہ نظام کائنات میں کوئی فرق آئے. نہیں، محسوس کریں اس آخری لفظ کے اوپر کہ تمام اشیاء کائنات مخلوقات کو استعمال کرے، اپنا کہنا منوائے، مگر نظام کائنات اس کی پروگرامنگ میں کوئی خلل نہ آنے پائے، زیر و زبر نہ ہو جائے، تباہ نہ ہو جائے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے؟ تو اب کیونکہ ولایت نام ہے ہر شے کو استعمال کرنے کا گر، ہر شے کو استعمال کرنے کا سلیقہ، استعمال کرنے کا سلیقہ کسے آتا ہے؟ کہ جو کائنات کی خلقت سے پہلے پیدا ہوا ہو، اور ہر شے اس کے سامنے پیدا ہو تاکہ وہ ہر چیز کے مزاج خلقت کا عالم ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ را میٹیریل اس نے دیکھا ہو کہ جس سے وہ چیز خلق ہوئی ہے، کریٹ ہوئی ہے، یعنی اس کی حقیقت باطنی جانتا ہو، باطن کی حقیقت ہر شے کی جانتا ہو. میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ کسی چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے تو ایک تو اس کی حقیقت باطنی سے ہوتی ہے، وہی اصلی ڈیفینیشن ہوتی ہے، مگر حقیقت باطنی نہ معلوم ہو تو اس کے ایفیکٹس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، اس کے فنکشنز کے ذریعے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ بھائی یوں ایک تصور آ جائے اس چیز کا. تو وہ کائنات کی ساری چیزوں کی حقیقت باطنی اندر کے راز کو وہی جانے گا جس کے سامنے کوئی شے پیدا ہوئی ہو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو پہلے سے کھڑا دیکھ رہا ہے وہ راز خلقت کو جانتا ہے، وہ مزاج خلقت کو جانتا ہے، وہ ہر شے کے را میٹیریل کو جانتا ہے، اسے اس کا مزاج معلوم ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ کہاں پہ کلک کیا جائے تو کون چیز کیا کرے گی.
بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ بتائیے کہ حضرت آدم جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے ولی مطلق بڑے والے یعنی 100% اللہ کا اختیار لے کر کیوں نہیں آئے؟ اب اس کا جواب ہمیں آپ دیجئے کہ بتائیے خلقت کائنات پہلے ہے یا خلقت آدم؟ نہیں غور فرمایا؟ آدم کب آئے ہیں؟ جب زمین کا فرش زمردی بچ چکا تب آدم آئے ہیں. جب عرش کا کہکشانی شامیانہ تانا جا چکا تب آدم آئے ہیں. جب عرش پہ قندیل شمس و قمر لٹکائی جا چکی تب آدم آئے ہیں. جب ستاروں کی رہگزر بنائی جا چکی تب آدم آئے ہیں. جب سیارے مانند جامع میکدہ گردش میں آ چکے تب آدم آئے ہیں. جب افلاک اپنی دھن میں مشیت کا چکر کاٹ چکے تب آدم آئے ہیں. جب دریاؤں میں روانی آ چکی تب آدم آئے ہیں. جب امواج میں طغیانی آ چکی تب آدم آئے ہیں. جب نسیم سحری پہاڑ کے دروں میں گنگنا کے ذوق موسیقیت کو تسکین دے چکی تب آدم آئے ہیں. جب شمیم گل دوش ہوا پہ سفر کر کے مشام انسانیت کو معطر کر چکی تب آدم آئے ہیں. جب وحوش و طیور جو ہیں وہ موجود ہیں تب آدم آئے ہیں. جب مرغان خوش الہان نغمہ سرائیاں کر چکے تب آدم آئے ہیں. جب گلوں پہ نکھار آ چکا تب آدم آئے ہیں. جب گلشن کائنات سجایا جا چکا تب آدم آئے ہیں. جب فضاؤں میں رنگ بکھیرا جا چکا تب آدم آئے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جب چتر آفتاب اپنی کرنوں کی تنابوں کے ذریعے اس کائنات کے اوپر خیمہ لگا چکا تب آدم آئے ہیں. یعنی ساری کائنات بن چکی ہے تب لا کے بٹھا دیے گئے ہیں. بھائی توجہ تو یاد رہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو خلقت کائنات کے بعد آئے ہیں وہ ہر شے کی شکل ظاہری کے تو عالم ہیں, حقیقت باطنی کے عالم نہیں ہیں. ایک مل جل کے صلوات پڑھیں اور میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اگر آپ نہ سنبھالیں. میں مدد مانگتا ہوں اپنے مولا سے, اے کاش کہ آپ ان مطالب کو سنبھالیں اور ماشاءاللہ آپ میں ہے صلاحیت سنبھالنے کی. کہ ولایت نام ہے اشیاء کائنات کو استعمال کرنے کا سلیقہ, چیزوں کو یوز کرنے کا گر. جو شاہد خلقت نہیں ہے وہ مزاج خلقت سے واقف نہیں ہے. جب کسی شے کے مزاج سے واقف نہیں ہے, بھائی ہمیں بھی کسی انسان سے کوئی کام نکالنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ بہت ذرا ٹپیکل ہے, آپ نہیں, آپ جائیے, آپ مزاج سے واقف ہے, کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ذرا سخت مزاج کوئی بزرگ ہوں تو کہتے ہیں بھائی ہر ایک نہ جائے بھڑک جائیں گے, کام نکالنا ہے ہمیں. توجہ ہے کہ تو مزاج خلقت سے واقف ہو تاکہ وہ ان کا کہنا مان لیں, ویسے ہی وہیں پہ کلک کرے, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے, بھڑک جائے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ جادوگر اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ نبوت میں خالی ایک عادت کے خلاف کام نہیں دکھانا ہے جسے آپ میریکل کہتے ہیں, نہیں, بلکہ دعوے کے مطابق ہو, جتنا کہے وہی نظر آئے, نہ کم نہ زیادہ. آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا کوئی کہے کہ میں نبی ہوں اور دیکھو دریا خشک ہو جائے گا, پانی اور بڑھ جائے, دیکھو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, 4 ہو جائیں, تو کہیں گے دعوے کے مطابق نہیں ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس یعنی اتنا, یعنی خالی قوت نہ ہو بلکہ اتنی قدرت ہو اور اتنا گہرا علم ہو کہ بس اتنی ہی قوت لگائے کہ جتنا کام ہے. ہائے ہائے, نہیں غور فرمایا آپ نے؟ بیدار ہے کہ نہیں؟ ایک جملہ میں عرض کر دوں, ایک جملہ میں اپنے برادر محترم ان کی صحت کے لیے دعا کیجئے. مولانا حسن الحسن صاحب قبلہ کہ جو دبئی میں اشرا پڑھتے ہیں, ان کو انجیوپلاسٹی ہوئی, اب کی نہیں جا سکے ہیں. وہ ایک جملہ یہاں پر ان کا مجھے یاد آ گیا, یہ فقط ان کو شفا خداوند عالم بتصدق اہل بیت عنایت فرمائے, اس لیے ان کا ایک جملہ کہہ دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جو بے معرفت ہیں کمبخت, وہ حضرت علی کو ایک بہت بڑا بہادر خالی دنگلی بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کو علم علی پہ اور عدالت علی پہ نظر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر خالی آپ نے حضرت علی کو بڑا طاقتور کے باب خیبر اٹھا دیا, بڑی قوت تھی, تو پھر ہندو میتھولوجی میں وہ کہیں گے کہ انہوں نے خیبر کا در اٹھایا اور ہمارے جو تھے وہ بجرنگ بلی.
ہنومان انہوں نے تو ایک بوٹی لانا تھا تو انہیں جلدی میں پورا پہاڑ اکھاڑ لیا جڑ سے، وہ لے کر آ گئے. بھائی وہ واقعہ سچ ہے جھوٹا ہو، مگر یہ کہ جب وہ کہتے ہیں تو کہیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں بھی ایسا موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کمال علی قوت علی نہیں ہے. بھائی سنیے گا، وہ کہتے ہیں کمال علی قوت علی نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ ہنومان کے پاس قوت تو تھی مگر اتنے جاہل تھے کہ یہ نہ سمجھ پائے کہ وہ سنجیونی بوٹی کہاں پر ہے، تو پورا پہاڑ اکھاڑ کے حماقت میں لے گئے. بھائی نہیں غور فرمایا آپ نے؟ مگر علی خالی بہادر و قوت والے نہیں ہیں، علی اتنے بڑے عالم ہیں کہ باب خیبر کو اکھاڑنے میں بس اتنی قوت لگائی کہ خالی خیبر کا در اکھڑے، ورنہ زمین گارے زمین کے ساتھ اکھڑ جاتی. ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر. نارا میں کسی کے نکتے پڑھتا نہیں ہوں، میں نے اپنا سمجھ کے پڑھا ہے، میرے بڑے بھائی کا نکتہ ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے اوپر. انشاءاللہ ان کو یہاں کا ویزا نہیں مل پاتا، 15 سال سے ٹرائی کئی بار ہو چکا ہے، نہیں مل پاتا ہے. انشاءاللہ کبھی ہوگی اجازت. جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے پنجابی مومن کہتے ہیں بی بی جب ڈیوٹی لگا دیتی ہے تو کوئی روک نہیں پاتا. انشاءاللہ جب بی بی ڈیوٹی لگائیں گی تو وہ یہاں بھی آئیں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بے توجہ کا طالب ہوں تو یہ اللہ کے بڑے ولی کس لیے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے چھوٹے ولی کس لیے ہیں؟ بھائی ولایت نام ہے ساری کائنات کو استعمال کرنے کا حق، تو حق دیا نہیں جاتا ہے بلکہ ہوتا ہے خود بخود. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اگر حق دیا جاتا تو اللہ جس کو یہ ولایت دے دیتا تو کیا وہ ولی ہو جاتا؟ سورج اس کا کہنا مانتا؟ چاند اس کا کہنا مانتا؟ بھائی اللہ کہے آج سے تم ولی ہو اور کوئی معیار نہ ہو، اگر اس میں خود ایبلٹی نہیں ہے ولی ہونے کی، تو اللہ لاکھ کہے تم ولی ہو تو بھی یہ کہنا اس کا مانے دنیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی تو سبب ہے کہ اتنی مضبوط تاریخ ہے ہماری کہ وہ جو اپنی پرانی تاریخیں پیش کرتے ہیں، جب تاریخ لکھنے کا چلن بھی نہیں تھا وہ اپنی تاریخیں پیش کرتے ہیں. ہماری تاریخ تو اتنی عجیب ہے کہ ساری دنیا کو اہل بیت اطہار نے عقول انسانی کو ایسا جھنجھوڑ کے حیران کر دیا ہے، اپنی طرف ایسا جذب کر لیا ہے کہ شکل بشر میں رہ کے ہر اللہ والا کام. بھائی غور فرما رہے ہیں؟ کائنات حیران ہے کہ نہیں ہے؟ اب سورج ان کا ہے، واپس کریں یہ. چاند اللہ کا ہے، ٹکڑے کریں یہ. سورج اللہ کا ہے، پلٹائیں یہ. ستارہ اللہ کا ہے، در پہ بلائیں یہ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فضائیں اللہ کی ہیں، سیر کریں یہ. دریا اللہ کا ہے، سطح آپ پہ مسلح بچھائیں یہ. آگ اللہ کی ہے، گلزار بنائیں یہ. درخت اللہ کے ہیں، بڑھ کے سلام کریں انہیں. ذرے اللہ کے ہیں، ان کے دستے موجز نما پر آ کے ماہر انداز تکلم بن جائیں، گفتگو کرنے لگے. سیارے اللہ کے ہیں، کہنا مانے ان کا. خلائیں اللہ کی ہیں، عبور کریں یہ. افلاک آسمان کا اللہ کے ہیں، روندے یہ. بندہ اللہ کا ہے، ٹھوکر مار کے جلائیں یہ. میں توجہ کا طالب ہوں. تو اب یہ خلقت کائنات سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، ہر شے ان کے سامنے بنی ہے، یہ مزاج خلقت سے واقف ہیں. باقی جو انبیاء آئے ہیں وہ مزاج خلقت سے واقف نہیں ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی یہی سبب ہے کہ جب کوئی شے اپنا بھیس بدل دیتی ہے، غور کیجئے گا، تو جو فقط شکل ظاہر کو جس نے دیکھا ہے، جو حقیقت باطنی کا عالم نہیں ہے، جب کوئی شکل شے بدل دے تو وہ فریب کھا جاتا ہے، چاہے آدم ہو. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ کیونکہ منزل بس تمام ہے، ظاہر ہے کہ میں اپنے وقت سے اوپر جا رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا، اور اسی انشاءاللہ
اسی لیول سے آپ اب شروع سے اگر اپنا معیار بنائیں گے تو وقت آپ کا ضائع نہ ہوگا. فقط 1-2-3 منٹ کے اندر بات کہہ کے اور ربط مصائب لگاتا ہوں کہ کیونکہ آدم، بھائی توجہ، آدم شکل ظاہر کے عالم ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب وہ آسمانوں کی ظاہری شکل دیکھی ہے، باطنی نہیں جانتے. زمین کی ظاہری شکل دیکھی ہے، حقیقت باطنی نہیں جانتے. جنت کی ظاہری گلشن دیکھا ہے، حقیقت باطنی نہیں جانتے. حوروں کے ظاہری شکلیں دیکھی ہیں جو دکھائی دے رہی ہے، حقیقت حوران جنت نہیں جانتے. اب ایک جملہ کہوں ذہن پہنچ جائے گا. ابلیس کا نام بھی جانتے ہیں، شکل ظاہری جانتے ہیں، ابلیس کی باطنی حقیقت کو نہیں جانتے. نہیں پہنچا ذہن آپ کا؟ بھائی پچھلے سال سے کچھ زیادہ محنت لے رہے ہیں آپ لوگ. ابلیس کی شکل ظاہری جانتے ہیں، ابلیس کی حقیقت باطنی نہیں جانتے، کیونکہ ابلیس ان کے سامنے نہیں خلق ہوا تھا. بھائی یہی سبب ہے کہ جب ابلیس بھیس بدل کے سانپ کے روپ میں جب جنت میں آ گیا تو فریب کھا گیا آدم. اما کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں اہل بیت کے غلاموں؟ میں آپ کو لے گیا جہاں لے جانا تھا. ابلیس آیا، اژدہے کے بھیس میں آیا، شجرہ ممنوعہ کے قریب کہا جو منع کیا تھا، جو فاربیڈن تھا آدم حوا کے لیے. اس نے کہا کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، کیا ہم تمہیں ایسے درخت کا پتہ بتائیں کہ جو شجرہ خلود ہے، یعنی جس کو کھا لو تو ہمیشگی مل جائے گی، امر ہو جاؤ گے، حیات جاویداں، اور ایسی حکومت جو کبھی پرانی ہونے والی نہیں ہے. یہ ہے. آدم کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ابلیس ہے، بلکہ عہد پروردگار یاد آیا کہ اللہ نے منع کیا تھا. اس نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہمدرد ہیں. یہ قرآن میں ہے، یہ روایت نہیں ہے. یہ قرآن میں ہے فقاسمہما، اس نے قسم کھائی، انا لکما من الناصحین، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اپنا ہی نقصان کرو گے، ارے کھا لو ہمیشہ رہ جاؤ گے. تمنائے خلود جو قلب آدم میں کروٹیں لینے لگی تو درخت کا پھل تو کھا لیا مگر فریب ابلیس میں آ گئے، کیونکہ شکل ظاہری میں نہیں آیا تھا کہ جب انکار سجدہ کر کے بغاوت آدم کی تھی ابلیس نے. اگر اس شکل میں آتا تو آدم فوراً کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیونکہ حقیقت ابلیس کے عالم نہیں ہیں. ہائے ہائے ہائے، اے کاش کے مولائیوں اس لیول سے فضائل سننے کی تھوڑی سی عادت. ظاہر ہے کہ یہ بہت اونچا لیول نہیں ہے، ان کے فضائل تو بہت اونچے لیول کے ہیں. یہ تو ہماری عقل ناقص میں جہاں تک پہنچ ہے وہاں تک ہم لوگ لے جاتے ہیں. ذرا غور تو فرمائیں کہ کون ہے وہ؟ ہے خلقت کائنات سے پہلے شاہد خلقت، اسرار نہانی باطنی حقیقت کو جانتے ہیں، کہاں سے کوئی چیز چلی ہے. اور آدم سے عیسیٰ تک خلقت کائنات اپنے لباس وجود کو پہن چکی ہے. وہ حیات ظاہری، شکل ظاہری جو ویزیبل فیگر ہے وہ دیکھ رہے ہیں، عالم حقائق اشیاء نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ جب بھیس کوئی چیز بدلے تو نہیں پہچان پائے حضرت آدم. قرآن کہہ رہا ہے توجہ، کیونکہ ابلیس کی حقیقت سے نہیں واقف ہے. سانپ کا بھیس بدل کے آیا تو دھوکہ کھا گئے، داؤں کھا گئے. مگر یہ بڑے ولیوں میں کا ہے دوسرا علی. ہائے ہائے، نہیں غور کیا آپ نے؟ 14 بڑے ولیوں میں کا دوسرا علی، علی کا پوتا مصلی عبادت پر محراب قوسین بندگی میں ولی مطلق الہی ہے. اللہ اکبر. عبدیت کا وہ مضبوط رشتہ کہ جس میں حجابات قدرت ہٹ کے اور عبودیت کو نظارہ الوہیت کرواتا ہے اللہ. تبھی تو نماز کو معراج کہا گیا. کبھی عرض کروں گا اس کے اوپر. معراج بندگی، عام مومنوں کی معراج بندگی، چہ جائے کہ مومنوں کے امیر صاحب معراج کا کی اطرت اور
بندگی میں ہے اور ایسا بندہ بندگی میں ہے جو اللہ کو واسطوں سے نہیں ڈائریکٹ جانتا ہے. آیتوں کے ذریعے نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ خود ہی آیت اللہ الکبریٰ ہے، وہ اللہ کی خود بڑی آیت ہے. جب ایسا بندہ ہوگا، ابدیت کی معراج پر جب ہوگا، تو امام پڑھ رہے ہیں نماز، مقام سجدہ سے ابلیس اژدہا بن کے، سانپ بن کے نکلا، مشہور روایت ہے. اور اس نے جو ہے وہ پھنکارنا شروع کیا، اپنی شیطنت کی پھنکار. عزیزوں ایک جملہ آ گیا، میں کہوں کیا یہ شیطان، کیا یہ اہل بیت کے آس پاس جو آتا تھا مگر آتا تو رہتا تھا مگر صحابی نہ بن پایا. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں غور فرمایا میں نے کیا کہا؟ قریب آنے سے کوئی صحابی نہیں بنتا، کس مقصد سے آیا ہے یہ ہے معیار. کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ بھائی؟ یہاں بھی خوف طالبان ہے کیا؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد. یہ اہل بیت کے قریب کیوں آتے تھے؟ کیا اہل بیت کا امتحان لینے آتے تھے؟ یہ ابلیس وغیرہ شیاطین شیطان یہ اہل بیت کا کیا امتحان لینے آتا تھا؟ اما جو خلقت آدم اور انکار سجدہ آدم کے بعد، اختیارات سارے لینے کے بعد، اور یہ قسم کھانے کے بعد کہ آدم اور اولاد آدم سب کو بہکاؤں گا، مگر اس نے ایک ایکسپشن لگا دیا تھا. لَأَقْعُدَنَّ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیرے صراط مستقیم پہ چھاپ کے ڈک کے بیٹھ جاؤں گا، اور آدم اور اولاد آدم ان سب کو کڈنیپ کروں گا، یرغمال بناؤں گا، گمراہ کروں گا، مگر وہ تیرے کچھ خاص بندے کہ جنہیں تو نے اپنے لیے چن لیا ہے. مخلص نہیں، مخلص وہ ہے کہ جو بندگی پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں، کرتا رہے، وہ ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، وہ کہے ہم تیرے بندے، یہ ہے مخلص. مخلص وہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ. جیسے معراج کے لیے اللہ نے کہا، ساری دنیا کہتی ہے نا ہم اللہ کے بندے، اللہ رسول کے لیے کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. تو بندہ ہمارا کہنا اور ہے، اللہ کہے کہ یہ ہمارا بندہ. بھئی توجہ، اسی طرح سے ہمارا اپنے کو شیعہ علی کہنا اور ہے، مزہ تو جب ہے جب علی کہے کہ یہ ہمارا شیعہ. ایسے بنو. میں کسی مجلس میں پڑھوں گا انشاءاللہ. میں کسی مجلس میں عرفان ابلیس پڑھوں گا انشاءاللہ، یعنی ابلیس کا عرفان کا معیار کیا تھا. تو اب یہ کس لیے آتا تھا؟ یہ کہہ چکا کہ ہم تیرے وہ خاص بندے جن کو تو نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے. یہ کون ہیں؟ وہی تو ہیں جن کے لیے کہہ رہا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میرے جواہرات صفات کی قدردانی ہو، تو میں نے ایک جوہری کو پیدا کیا تاکہ میری قدردانی ہو جائے. وہی تو ہیں جن کو تو نے اپنے لیے چن لیا ہے، ان پر میرا کوئی بس نہیں چلنے والا ہے. اللہ نے فوراً کہا کہ ہر بات تیری غلط بھی نہیں ہوتی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس چلنے والا نہیں. صحیح سرنڈر ہے تو ان کے آگے. بھائی توجہ. تو جب خلقت آدم سے پہلے نگاہ ابلیس میں، خلقت آدم سے پہلے کچھ ہیں ایسے بندگان خدا کہ امتحان لینے سے پہلے نروس ہے، سرنڈر ہے ان کے آگے. تو جو وہاں سرنڈر کر چکا وہ یہاں کیا بہکانے آئے گا معاذ اللہ. یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا، بڑی معذرت چاہتا ہوں.
یہ بات کہنا چاہ رہا تھا. یہ کس لیے آتے تھے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ابلیس اس لیے اہل بیت کے قریب آ کے بظاہر بہکانے کی کوشش کرتا تھا کہ اے بدذوق منافقو، اگر آل محمد کا معیار ڈائریکٹ معرفت نہیں ہے تو ہم ہی کو وسیلہ بنا کے ان کو پہچان لو. اور پھر بھی نہ مانو تو جہنم میں جلو، جو ہمارا مقصد ہے. وہ ہدایت کرنے نہیں آتا تھا بلکہ اتمام حجت ہو جائے تاکہ اور جہنم میں جلو، اور ہم بھی وہاں پکار کے اللہ سے کہیں کہ ہاں اور تھوڑا جلا، اس لیے کہ ہم آئے تھے اہل بیت کے قریب اور اتنا بڑا معجزہ اور اتنا بڑا کارنامہ ان کمبختوں نے سب کچھ دیکھ کے وہ بھی نہ مانا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس عزیزو، آدم ختم جملہ. مزاج خلقت سے واقف نہیں ہے. اگر کوئی شے اپنا بیس بدلے تو آدم فریب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ حقیقت باطنی ہے. ابلیس سے آدم واقف نہیں ہے، شکل ظاہری کے عالم ہے. جب وہ اژدہے کے شکل میں آتا ہے تو آدم فریب کھا جاتے ہیں. اور یہ علی کا پوتا علی ہے کہ مقام سجدہ سے ابلیس نکلا ہے اژدہا بن کے، ہر طرف سے اپنی شیطنت کی پھنکاریں لگا رہا ہے. جب امام کے خضوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑا تو کھسیا کے اس نے امام کا انگوٹھا چبانا شروع کیا، اور جب کوئی فرق نہ پڑا تو ندائے غائب آئی کہ انت زین العابدین. بس عزیزو، زحمتیں تمام ہے. یہ ہے زین العابدین، یہ ہے نمونہ بندگی. کیا منافقت ہے کہ محبت آل محمد سے ادائیں ان کے قاتلوں کی. یہ ہے زین العابدین. اگر بندگی چاہیے تو یہ عبادت گزاروں کی زینت ہے، شان ہے. یہ معراج عبودیت ہے، یہ معراج عبودیت ہے، یہ فخر و نازش و افتخار انسانیت ہے، یہ پیشانی انسان کا جھومر ہے، یہ زینت انسانیت ہے. یہ نہ ہو تو ملکوتیت آگے چلی جائے گی. یہی تو ہیں جو ملک سے آگے بڑھا دیا جنہوں نے انسان کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ان سے بہتر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ بس عزیزو، یہی سبب ہے کہ آل محمد کا کام ہی یہی تھا کہ معراج بندگی کا مشاہدہ کرا دیں. ان کا کام ہی یہی تھا کہ اپنے معیار کو اتنا بلند کر کے دکھایا کہ آٹومیٹکلی معیار رسول اللہ اونچا نظر آیا. اپنے معیار کو اتنا بلند کر کے دکھایا، بلکہ یوں کہوں کہ عزت رسالت کو بچانے کے لیے رسالت اور عصمت رسول کے آگے اہل بیت نے اپنے فضائل کو، اپنے وجود کو ڈھال بنایا کہ پہلے اس قلعے کو سر کرو، بعد میں محمد پہ حملہ کرنا. یہی تو ساری تاریخ کربلا ہے. الوہیت کے معیار کو ہم بتائیں گے، ایک سجدے میں سمو دیں گے ساری تاریخ ہدایت اور عرفان کو. رسالت کے معیار کو ہم بتائیں گے، ایسا سجدہ کریں گے کہ دہریہ بھی مان جائے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے کہ جس کو یہ سجدہ کر رہا ہے. ایسا اطمینان سجدہ ہوگا کہ دہریہ بھی اطمینان سجدہ اس عالم اضطراب میں کہ جب زمین گرم اور ریت جو ہے وہ ہل رہی ہو، زمین کو زلزلہ آ جائے، سجدہ گزار کے سر میں حرکت نہ ہو، وہ اطمینان نفس کہ جس پہ خداوند عالم سند دے دے. اللہ اکبر. خدا کو نفس انسانی سے شکایت ہے نا. کبھی کہتا ہے یہ نفس امارہ ہے، کبھی کہتا ہے یہ نفس مستربہ ہے. مختلف نفسوں کی شکایت ہے. اللہ کو قرآن میں اٹھا کے دیکھیں کہ نفس انسانی کے اضطراب اور بے اطمینانی کا شکوہ مشیت نے کیا ہے. اللہ اکبر. وہ کیسا ہے کہ جو سجدے میں جائے تو خالق کہے کہ تو نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ اکبر. یہ ہے وہ کہ باپ نے اپنے ایک آخری سجدے کے ایک نقطے میں ہدایتوں کو جمع کر دیا اور ایسا معیار بنایا اپنے آخری سجدے کو کہ پچھلے سجدوں کا بھی معیار سجدہ حسین، اگلے سجدوں کا بھی معیار سجدہ حسین. جو کربلا آ جائے
اس کو انبیاء و مرسلین مل جائیں، جو کربلا آ جائے اس کو بعد کی ائمہ صبح قیامت تک کی ہدایتیں مل جائیں۔ کربلا کو حسین نے وہ تاریخ کا نقطہ عطف و ٹرننگ پوائنٹ بنایا کہ جو یہاں آ جائے اسے سب مل جائے، اور جو یہاں نہ آئے اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ باپ نے ایک سجدہ کیا ہے نشیب میں، باپ نے ایک سجدہ کیا ہے کربلا کی تپتی زمین پر، اور بیٹے نے راہ کوفہ و شام کو اپنے سجدوں کی کشتزار بنا دیا۔ ہر تازیانے پہ سجدہ خدا، ہر مصیبت پہ سجدہ خدا، ہر بے حرمتی پہ شکر خدا۔ یہ سجدے بتا رہے ہیں، یہ سجدہ شکر مصیبتوں پہ بتا رہا ہے کہ انبیاء و مرسلین مصیبت کو مصیبت سمجھتے تھے، آل محمد مصیبت کو نعمت سمجھتے تھے، اس لیے کہ مصیبت پہ شکر سجدہ نہیں ہوتا بلکہ نعمت پہ شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ راہ کوفہ و شام میں اتنے سجدے کہ خالق زین العابدین کہہ چکا اور تاریخ نے سید الساجدین کہا، سجاد لقب پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد کے سجدے بھی تاریخ میں ہیں، علی کے سجدے بھی تاریخ میں ہیں، مگر یہ ایسا لال ہے محمد و علی و فاطمہ کا کہ جس کا لقب سجاد ہے۔ بس عزادارو چند فقرے ہیں، وہ زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس 2 منٹ کے مصائب ہیں۔ اللہ اکبر۔ راہ کوفہ کی منزلیں، بازار کوفہ اور دربار کوفہ ایک طرف، مگر شام کے منازل کچھ ایسے تھے کہ جب مدینے میں رہائی کے بعد چاہنے والے جمع ہوتے تھے تو یہ پوچھا جاتا تھا کہ میرے مولا سب سے زیادہ آپ پہ مصیبت کہاں پڑی؟ ذرا انصاف سے کوئی بتا دے کہ امام کو کیا، اگر ہم سے پوچھا جائے اور وہ امام کا جواب ذہن میں نہ ہوتا میرے کتابوں میں تو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ سجاد کو کم سے کم کربلا سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ کہتے سب سے بڑی مصیبت وہ ہے کہ جب میرے بھائی شبیہ رسالت کا سینہ چھلنی ہوا۔ نہیں کہا سب سے بڑی مصیبت وہ ہے میرے لیے جب میرے چھوٹے سے بھائی اصغر کا گلا، اس کے وزن سے زیادہ وزنی تیر اس کان سے اس کان تک ذبح کر دیا گیا۔ نہیں کہا ارے میرے چچا کے بازو شیر ایسے، نہیں کہا، نہیں کہا ارے قاسم کی زندگی میں پامال ہو جانے والا جسم، نہیں کہا اور محمد کو، بلکہ امام حسین کا گلا پسے گردن سے ذبح نہیں بلکہ ضربے مار مار کے 17 ضربے مار کے کند خنجر سے پیچھے سے ضربے مار مار کے۔ مگر سجاد نے نہیں کہا، بھئی یہ بھی نہیں کہا کہ ایک دم سے جو پھوپھی نے پردہ ہٹایا تو نوکے نیزہ پہ ایک دم سے سر دیکھا بابا کا، نہیں کہا ارے بابا کی پامال لاش 11 محرم کو دیکھی، نہیں کہا آزادارو ارے سکینہ کے تماچے کہہ دیتے۔ ختم ہے مجلس ازا اے صاحبان حیا، اے حیادار مومنوں، اے بہنوں کے محترم بھائیوں، اے محترم ماؤں کے فرزندوں، ذرا اندازہ لگاؤ کیسا ہمارا ایمان، کیسی ہماری حیا۔ ارے وہ 100% انسان کہ جن کی سینسیٹیوٹی بھی 100% ہے، کجا کتنی ہماری عزت و کتنے ہم حیادار۔ ارے وہ کائنات کے سب سے زیادہ حیادار خاندان۔ ارے سجاد سے جب پوچھا گیا سب سے بڑی مصیبت تو 3 بار رو کے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ بس مجلس تمام ہے آزادارو۔ آپ نے روایات میں نوحوں میں بھی سنا، روایات میں بھی ذاکروں سے سنا، کتابوں میں بھی پڑھا کہ امام سجاد بازار شام میں امام سجاد جو روئے ہیں وہ پانی کے آنسو نہیں روئے ہیں، روایت میں ہے نا، یہ خون کے، یہ روایت میں ہے، یہ شاعروں کے خیالات نہیں ہیں، یہ روایات میں امام سجاد خون کے آنسو روئے ہیں، یعنی جب روتے تھے تو خون نکلتا تھا۔ بس سنو ایک چھوٹا سا واقعہ ابھی کا ہے، آیت اللہ العظمی حکیم کے دور کا واقعہ ہے، جو عراق میں مرجع تقلید تھے، بڑے مولاہی مرجع تھے، بڑا گریہ کرنے والے مرجع تھے، اور یوں بھی عرب کے سرزمین کے جو علماء ہیں ان کے اندر کچھ ولائی ذوق و شوق بہرحال
بہرحال ہر ایک جو ہے وہ بلند مرتبہ ہے اور عشق اہل بیت، لیکن ان کے اندر کچھ عجیب ولولہ نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت قریب ہے، زبان و مزاج قریب ہے اہل بیت سے نا، زبان قریب ہے۔ بس سنیں عزادارو، آیت اللہ حکیم ابھی زیادہ نہیں 40 سال کے اندر کا واقعہ ہے، میں نے اپنے والد سے سنا، کتابوں میں بھی یہ آ گیا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ ان کے مقلدین آیت اللہ حکیم کی خدمت میں ایام عزا میں آئے اور مختلف مسائل پوچھتے تھے، کیونکہ ایام عزا تھے، لہٰذا فقط یہ انہوں نے پوچھا کہ آپ سے ایک کربلا اور شام کے مصائب کے سلسلے میں ایک روایت کے بارے میں، اس کی آتھینٹسٹی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ آپ نے کہا کہیے، آپ فرمائیے کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور اپنے علماء سے، ذاکرین سے بھی سنا ہے کہ امام زین العابدین بازار کوفہ و شام میں نبی زادیوں کی بے پردگی کی وجہ سے جو روتے تھے تو آنکھوں سے پانی کا آنسو نہیں بلکہ خون روتے تھے۔ آغا کیا یہ روایت صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ یہ روایت آپ کی تحقیق میں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ بس سنو عزادارو، یہ مرجع تقلید ہے۔ عزادارو، جیسے ہی آغا حکیم نے یہ سنا کہ امام سجاد بازار کوفہ و شام، نبی زادیوں کے کھلے سر، خون کے آنسو، بس جواب سے پہلے اپنا چشمہ اتارا اور رومال کو آنکھوں پہ رکھ کے یاد کر کے رونے لگے۔ بس عزادارو، جیسے ہی رومال اپنی آنکھوں سے ہٹایا تو رومال میں خون کے دھبے آغا حکیم کے تھے۔ ارے میں کہوں گا، اے آغا حکیم، اے شریعت کے ایک عالم دین، ارے 1400 سال کے بعد ارے ذکر سن کے آنسو رو دیے خون کے۔ ہائے رے غیرت سید سجاد، ارے کیسے سر اٹھائے، کبھی زینب کا کھلا سر۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ آپ حضرات سے گزار